سورہ المجادلہ تعارف۔ سورہ المجادلہ یہ مدنیہ ہے، اس میں 3 رکوع ہیں، 22 آیات ہیں، 473 کلمات ہیں، 1792 حروف ہیں۔ سن 4 ہجری کے آس پاس یہ سورت نازل ہوئی اور اس کے مضامین میں مسلمانوں کی گھریلو زندگی، نجی زندگی کے حوالے سے گفتگو ہے، اور گھر سے باہر معاشرتی زندگی اور مسلمان معاشرے سے باہر دیگر غیر قوموں، دشمنوں اور منافقوں کے ساتھ گزرنے والی زندگی کے حوالے سے رہنمائی دی گئی ہے۔ اس سورت کے خواص میں سے یہ بات ہے کہ جب گھر والوں کی یا 2 خاندانوں کی یا 2 قوموں کی لڑائی ہونے والی ہو اور آپس میں ٹھن گئی ہو جھگڑا کرنے کی، یا آپس میں تو میں چھڑ گئی ہو، اس وقت یہ سورت 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام اور 3 مرتبہ رات کو سوتے وقت 3 دن تک یا 7 دن تک یا 13 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ صلح صفائی ہو جائے گی، امن شانتی ہو جائے گی، اتفاق اور محبت نصیب ہو جائے گا۔ سورہ المجادلہ، رکوع نمبر 1، تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعزون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد۔ سورہ المجادلہ، رکوع نمبر 1، ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملہ میں بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ وہ جو تم میں اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں اور ان کی مائیں نہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہیں، اور بے شک بری اور نیری جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بڑی بات کہہ چکے، تو ان پر لازم ہے کہ ایک بردہ آزاد کرنا قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ہے جو نصیحت تمہیں کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ پھر جسے بردہ نہ ملے تو لگاتار 2 مہینے کے روزے قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جس سے روزے بھی نہ ہو سکیں تو 60 مسکینوں کا پیٹ بھرنا، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک وہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، ذلیل کیے گئے جیسے ان سے اگلوں کو ذلت دی گئی، اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتار دیں
اور کافروں کے لیے خواری کا عذاب ہے. جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کوتک جتا دے گا. اللہ نے انہیں گن رکھا ہے اور وہ بھول گئے، اور ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. سورہ المجادلہ رکوع نمبر 1. تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے پاک کلام کو عقیدت اور محبت کے ساتھ سننے والے خواتین و حضرات، یہ نہایت اہم سورت اور اہم رکوع ہے، اور اس کے اندر بے انتہا فیوزات بھی ہیں، برکات بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، تجلیات بھی ہیں. قرآن مجید کا ہر جملہ ایسا ہی ہے. قرآن مجید کا ہر فقرہ، ہر آیت، ہر سورت اپنے اندر بے شمار معانی، مطالب، ہدایات، نور، روشنی، برکت رکھتی ہے. اس سورت کے شان نزول میں ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت پر ایک صحابی بوڑھیا عورت تھیں. ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ. یہ بوڑھی تھیں اور حضور پاک سے ایک عرصے سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر حضور کی ساتھ تعلق تھا اور آنا جانا تھا. ان کے شوہر بھی بوڑھے آدمی تھے، بزرگ تھے، عمر ڈھلتی جا رہی تھی. ان کا نام تھا اوس بن صامت. یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو تھیں، یہ حضرت اوس بن صامت کی بیوی تھیں. کسی بات پر اوس کو غصہ آ گیا. غصہ آیا تو اوس نے ان سے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے. انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر اس طرح ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہوتی ہے. ظاہر ہے ماں کی پیٹھ کے ساتھ تو بیٹا ہاتھ نہیں لگا سکتا، چھو بھی نہیں سکتا. تو چونکہ پیٹھ کو عربی زبان میں ظہر کہتے ہیں، تو چونکہ یہ مسئلہ پہلی مرتبہ اسلام میں حضرت اوس کی زبان سے نکلا اور ایسا ہوا، اس لیے اس مسئلے کا نام شریعت میں ہو گیا مسئلہ زہار. تو مسئلہ زہار کا یہ مطلب ہوا کہ جب بھی کوئی شوہر اپنی بیوی کو اگر بہن، سگی بہن کی طرح کہہ دے، بہن کہہ دے، جس رشتے کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی وہ رشتہ کہہ دے، جیسے ماں، پھوپھی، خالہ، چاچی، تائی، نانی، دادی، ایسا کسی بھی ایک رشتے، ایسے رشتے کے ساتھ جس سے ہمیشہ کبھی شادی نہیں ہو سکتی، تو اگر وہ ایسے رشتے کے ساتھ اپنی بیوی کو منسوب کر دے اور کہہ دے تو اس کو زہار کہتے ہیں. تو حضرت اوس سے زہار ہو گیا. تو وہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو ہیں، یہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کو بہت صدمہ ہوا کہ اب اتنے بڑھاپے کی عمر میں نہ تیرا کوئی سہارا ہے اور نہ میرا کوئی سہارا ہے، اور تو نے مجھے ایسے لفظ کہہ دیے. تو کہنے کے بعد حضرت اوس کو ندامت تو بہت ہوئی، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اور اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام کی تعلیمات پتہ ہونے سے پہلے، یہ کلمہ طلاق کے برابر تھا. اگر کسی نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تو میرے اوپر میری ماں کی طرح ہے، یا تو میری بہن کی طرح ہے، یا کہہ دیا کہ تو میری چاچی کی طرح ہے، پھوپھی کی طرح ہے، نانی کی طرح ہے، دادی کی طرح ہے، ایسا کہہ دیا، ایسے محرم رشتے اور ایسے مقدس رشتوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ شادی ہونا کسی صورت میں بھی حلال نہ ہو، اگر ایسے رشتوں کے ساتھ کہہ دیا تو بس پھر طلاق ہو گئی. یہ اسلام سے پہلے قانون تھا. تو اوس نے کہا کہ میرے خیال میں تو مجھ پر حرام ہو گئی ہے. تو حضرت خولہ کو بڑا صدمہ ہوا کہ اس بڑھاپے کی عمر میں مجھے طلاق ہو گئی اور لوگوں میں میری مشہوری ہوگی کہ مجھے طلاق ہوئی ہے. تو وہ بڑے ہی غم میں اور صدمے میں ڈوبی ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم جاند عالم، روح قرآن، نور قرآن، اصل ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. تمام واقعات عرض کیے.
اور عرض کیا کہ حضور میرا مال ختم ہو چکا، ماں باپ میرے مر چکے، عمر میری زیادہ ہو چکی، بچے میرے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر باپ کے پاس بچے چھوڑ دوں تو ہلاک ہو جائیں گے، اپنے ساتھ رکھوں تو بھوکے مر جائیں گے، کیا صورت ہے میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی بھی نہ ہو اور ہم آپس میں رہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بارے میں، تیرے متعلق میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے۔ بس جو حضور نے ایسے فرمایا تو ظاہر ہے اس وقت تک زہار کے متعلق کوئی آیت ہی نازل نہیں ہوئی تھی۔ دستور قدیم یہی ہے کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ، اوس نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، وہ میرے بچوں کا باپ ہے اور مجھے بہت ہی پیارا ہے۔ اس طرح وہ بار بار عرض کرتی رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ مجھے ابھی کوئی اس کے بارے میں حکم نہیں ملا، اور وہ بار بار عرض کرتی رہی۔ جب حسب خواہش اس کو جواب نہیں ملا، وہ آسمان کی طرف در مصطفیٰ پہ حجرہ عائشہ صدیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں بات کر رہی تھی، حضور کے گھر میں بیٹھی تھی، آسمان کی طرف اس کی آنکھیں بلند ہوئیں، سر اٹھا کر کہنے لگی یا اللہ، اللہم انی اشکو الیک ضعفی، اے اللہ میں اپنی کمزوری کا شکوہ تجھی سے کرتی ہوں، و شکاوتی، اور یا اللہ میں اپنی اس بد نصیبی کا گلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، یا اللہ میں اپنی پریشان حالی کا تجھے ہی اپنا مسئلہ سناتی ہوں، اے اللہ اپنے نبی پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری یہ مصیبت دور ہو جائے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا کہ وہ رو رہی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، وہ کہتی ہے کہ یا اللہ میرے مسئلے میں رہنمائی فرما۔ تو اس کے آنسو دیکھے تو ادھر حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو حضور کا وہ سمجھ گئی، کیونکہ ان کا تو دن رات حضور کے ساتھ رابطہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے فرمایا خاموش خاموش خولا خاموش، یہ دیکھ حضور کے چہرے کو دیکھ، ایسا لگ رہا ہے جیسے حضور پر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے، تو چپ دیکھتے ہیں کیا حکم آ رہا ہے۔ چنانچہ جب وحی پوری ہو گئی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے شوہر کو بلاؤ، تمہارے بارے میں اللہ نے آسمان سے یہ سورۃ المجادلہ نازل فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بڑھی امائی، اس واقعے سے یہ ایک سبق یہاں تک جتنا میں نے سنایا، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ در رسول پہ جا کر کوئی مسئلہ پیش کرو وہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ آج آپ خوش نصیب ہیں کہ میں بھی آپ کی طرف آ رہا تھا نماز مغرب ادا کی، تو نماز مغرب سے چند گھڑیاں پہلے مدینہ شریف میں روضہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظ اسماعیل صاحب جو قریبی کے بیار میں جامع مسجد مصطفیٰ میں امام و خطیب ہے، ان کا فون آیا، تو میں نے پوچھا آپ کہاں ہیں؟ کہنے لگے میں نبی پاک علیہ السلام کے روضہ مطہرہ پر ہوں۔ پھر میں نے اس دورہ تفسیر کی بات بارگاہ رسالت میں پیش کر دی کہ سرکار نظر کرم فرمائیں، دورہ تفسیر ہو رہا ہے، جتنے آ رہے ہیں، جتنے خواتین اور حضرات آ رہے ہیں، حضور سب کی حاضری قبول ہو جائے۔ تو در مصطفیٰ پہ کوئی بات کی جائے تو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ فرمایا جاؤ اپنے بچوں کے باپ کو بلا لاؤ، تو جاؤ اپنے شوہر کو بلا لاؤ۔ تو وہ گئی اور جا کر حضرت اوس کو بلا لیا۔ جب حضرت اوس حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر سنائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زہار کرنے سے بیوی کو کسی محرم رشتے کے ساتھ منسوب کر دینے سے بیوی کو طلاق تو نہیں ہوتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی برا اور بہت ہی سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ طلاق نہیں ہوتی، لیکن اس کا کوئی جرمانہ ہے، شریعت نے رکھا ہے کہ اب اگر دوبارہ جس کو اپنی ماں کی طرح تم کہہ چکے ہو، جس کو بہن کی طرح کہہ چکے ہو، جس کو آپ اپنے چاچی اور تائی اور محرم رشتوں کے ساتھ منسوب کر چکے ہو، ایسی بات زبان سے کر چکے ہو، اب اسی کے ساتھ تم صحبت کرنا چاہتے ہو، تو پھر صحبت کرنے سے پہلے اس جو لفظ تم نے کہا ہے، اس کا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرو۔ تو زہار کا کفارہ دیا گیا۔
حکم دیا گیا کہ بھئی زہار کا کفارہ ہوگا. وہ زہار کا کفارہ یہ ہے فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. وہ دونوں ایک دوسرے کی قرب کرنے سے پہلے، صحبت کرنے سے پہلے، دونوں میاں بیوی ضروری ہے کہ ان کی طرف سے ایک غلام آزاد کیے جائے، اور غلام کے آزاد ہونے پر کرنے پر لاکھوں روپے لگ جائیں یا کروڑوں روپے لگ جائیں. پہلا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرو. اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے، اتنی استطاعت نہیں ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو شخص غلام آزاد نہ کر سکتا ہو، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. تو اب ان دونوں میاں بیوی کو آپس میں صحبت کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ 60 روزے رکھے. جس نے ایسے کہا اس کو چاہیے شوہر کو کہ وہ 60 روزے رکھے. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر کوئی 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، 2 مہینے کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے. تو ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور یقین رکھو. زندگی تمہاری ہے، ذاتی زندگی تمہاری ہے، پرسنل لائف ہے، لیکن اس پر حکم میرے رسول کا نافذ ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ میری جو ہے نا پرسنل لائف کا معاملہ ہے، اس پر کوئی ڈسکس نہیں کر سکتا، میری پرسنل لائف ہے. ہر بندہ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بات کرتا ہے کہ میری پرسنل لائف ہے، اور میں اپنی پرسنل لائف میں کسی کو نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ میری پرسنل لائف کے والے سے بات کرے. لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ حق ہے کہ اللہ کا رسول تمہاری پرسنل لائف کے اوپر بھی نگران بھی ہے، حکمران بھی ہے، اور پرسنل لائف کے بارے میں تمہیں رہنمائی دے رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوس تم سے غلطی ہوئی ہے، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، جاؤ ایک غلام آزاد کرو. عرض کیا ٹھیک ہے سرکار. حکم قبول کیا اور مسجد سے نکلے اور پھر واپس آ گئے. حضور نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جاؤ غلام آزاد کرو. میں آپ کے حکم پر باہر تو نکل گیا ہوں، لیکن اب پھر واپس آیا ہوں کہ یا رسول اللہ میں اتنا غریب اتنا مسکین آدمی ہوں کہ حضور ہماری آپس میں جو لڑائی اس بڑھاپے کے اندر ہوئی وہ خرچے کی وجہ سے ہوئی. حضور یہ تو کہتی ہے کہ تم بچوں کا خیال نہیں رکھتے ہو. تو حضور آپس میں باتیں ہوئی تھیں، اسی غربت کی وجہ سے لڑائی ہوئی تھی، غصہ آیا تھا، میں نے ایسے کہہ دیا تھا. یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہوتا تو میں خوشحال ہوتا. حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غلام آزاد کرنے کے پیسے اتنی دولت میں نہیں رکھتا. اللہ کے حبیب نے اگلی بات سنائی، فرمایا پھر اس طرح کرو، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. اس طرح کرو کہ 60 روزے رکھو. عرض کرنے لگا ٹھیک ہے سرکار. ادب دیکھو صحابی کا، حکم سن کر چلے گئے، مسجد سے جا کر پھر واپس آئے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ بوڑھا اتنا ہوں، رمضان کے فرض روزے بھی رکھنا میرے لیے مشکل ہے، اب میں رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ آقا مجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا. حضور میں بہت مجبور ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اگلی آیت سنائی، فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو جا 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آخری قرآن کا بتایا ہوا اصول ہے. زہار کے دنیا بھر کے جتنے بھی اگر کسی مسلمان سے ایسے ہو جائے تو اس کے لیے زہار کا اصول یہی ہے، بس یہی حکم ہے. لیکن وہ بندہ، وہ صحابی حضرت سیدنا اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ
حکم سن کر تشریف لے گئے اور واپس آئے اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ گھر میں غربت اتنی ہے, اپنے کھانے کے لیے بہت کم ہے, 60 مسکینوں کو کہاں سے کھلاؤں گا. اس پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوس بیٹھ جا. اب حضور کے پاس کوئی اختیار نہ ہوتا اور حضور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت اسلام میں اختیار دے کر پاور دے کر بھیجے گئے رسول نہ ہوتے تو حضور فرماتے میں کیا کروں اوس, میرے اوپر تو قرآن یہی نازل ہوا ہے, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا. نہیں, در مصطفیٰ پہ آیا ہوا ہے. فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْهُ, اللہ نے محبوب کو بتایا ہوا ہے محبوب تیرے دروازے پہ سوالی کوئی آ جائے تو اسے انکار نہیں کرنا ہے. اصول کے مطابق تو اس کی بات ختم ہو چکی تھی. شریعت کا جو فیصلہ تھا, اسلام کی عدالت تو اس کو اپنا فیصلہ سنا چکی تھی, اور وہ تینوں فیصلے جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کاکا میں اس کے قابل بھی نہیں, میں اس کے قابل, مجرم ہے. اور حضور کہہ رہے ہیں اس جرم کی 3 سزائیں, بتا ان میں سے تو کون سی سزا لیتا ہے. اور وہ مجرم کہتا ہے حضور پہلی سزا کے قابل بھی نہیں, دوسری سزا کے قابل بھی نہیں, تیسری سزا کے قابل بھی نہیں. عرش سے 3 سزائیں اتری اور وہ تینوں سزاؤں کے لیے کہہ رہا کہ میں حضور ان تینوں سزاؤں کے قابل نہیں, میرے لیے کچھ اور کرو. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا, اس کے سر کے اوپر ٹوکرا رکھا ہوا تھا کھجوروں کا. حضور کی بارگاہ میں آ کے اس نے ٹوکرا نیچے رکھا, پسینہ صاف کیا. حضور نے فرمایا کون ہو؟ عرض کیا فلاں شخص کا بیٹا ہوں, میرے ابو کے باغ میں آج کھجوریں پکی تھیں, آج ہم اس کو بیچنے کے لیے بازار میں لے جانے کے لیے حضور ہم نے پھل اتارا, لیکن میرے باپ نے کہا بازار میں جانے سے پہلے اسے سرکار کے دربار میں پیش کیا جائے. تو حضور ہم نے بازار میں لے جانے سے پہلے کچھ ٹوکرا آپ کی خدمت میں ہدیے کے لیے میرے ابا جی نے بھیجا ہے, قبول فرما لیجئے. میرے باپ نے کہا کہ ہم بعد میں نفع لیں گے, لیکن جو پہلی کمائی ہے وہ ہم اپنے پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضور یہ ہدیہ ہے, آپ قبول فرمائیں. اللہ کے محبوب نے اوس بن صامت سے آواز دی, فرمایا اوس ادھر آ, تیرا مسئلہ حل ہو گیا ہے, ادھر آ جا. وہ قریب آیا, حضور نے فرمایا یہ ٹوکرا اٹھا. حضور نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس کے سر پہ رکھا, فرمایا جا غریبوں کو بانٹ دے, تیرے زہار کا کفارہ ادا ہو جائے گا. وہ اوس وہاں سے ٹوکرا لے کر مسجد سے باہر نکلا اور واپس آ گیا. اور تھوڑی دیر حضور نے فرمایا اب کیا مسئلہ ہے؟ تیری طرف سے جرمانے بھی ہم نے خود ادا کر دیا. اللہ کیا دربار ہے اس زمین پر رسول پاک کا دربار, کہ جہاں مجرم کو خطاؤں کی معافی بھی ملتی ہے. معافی کیا ملتی ہے؟ خطاؤں پہ معافی مل جائے تو وہ عدالت تو زبردست ہے, لیکن خطاؤں پہ معافی بھی ملتی ہے اور مجرم کو عطائیں بھی کی جا رہی ہیں, مجرم کی جھولیاں بھی بھری جا رہی ہیں, مجرم کو نوازا بھی جا رہا ہے. اللہ اوس ٹوکرا لیے کھڑا ہے. حضور نے فرمایا بابا جی کیا مسئلہ ہے؟ اوس بن صامت جانا, اب کیا ہے؟ اب تو تجھے ٹوکرا دے دیا, جا غریبوں میں بانٹ. تو نے جو اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دیا تھا, جو زہار ہو گیا تھا تجھ سے, چل اس کا کفارہ میں نے اپنی طرف سے تجھے دے دیا, جا کے تو ان کا مالک ہے, غریبوں میں بانٹ. وہ ٹوکرا سر پہ اٹھائے ہوئے رو رہا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا ہوا, رو کیوں رہے ہو, بتاؤ اپنا مسئلہ. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق ٹوکرا اٹھا کے مسجد کے دروازے تک گیا ہوں, پھر میں سوچتا رہا ہوں کہ اس مدینے میں مجھ سے زیادہ کون غریب ہوگا. آقا مجھ سے زیادہ غریب اور مسکین بھی تو کوئی نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے قانون والی زبان میں ارشاد فرمایا جا تیرے لیے یہ مسئلہ ہے اور کسی کے لیے نہیں, قیامت تک کے لیے, باقی سب کے لیے تو مسئلہ وہی ہے جو قرآن میں لکھا ہے. لیکن میرے رب نے مجھے حکم بخشا ہے, طاقت بخشی ہے, میں شریعت کے جس قانون کے اندر جو چاہوں تبدیلی کروں کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا اوس جا کے یہ ٹوکرا خود کھا, بچوں کو کھلا, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس میں گفتگو کا اور اس سے پہلے رکوع کا اختتام اسی بات پر کر کے اجازت چاہوں گا کہ
دنیا کی ہر عدالت سے مجرم کو سزا ہی سنائی جاتی ہے، لیکن سورہ المجادلہ کا یہ پہلا رکوع بتا رہا ہے کہ لوگوں، اس بھری زمین پر ایک عدالت ایسی بھی ہے کہ جہاں مجرموں کو سزا ہی نہیں سنائی جاتی، بلکہ مجرموں کو معاف کرنے کے بہانے پورے تلاش کیے جاتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے ان کے لیے بخشش کے سامان ڈھونڈے جاتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی سامان نہ رہے تو اپنے پاس سے سامان دیے جاتے ہیں، جب وہ اپنے پاس کا سامان لے کر بھی کہیں بانٹنے والے نہ ہوں تو پھر ان کو وہی چیز بطور انعام کے بھی عطا کی جاتی ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں مجرموں کو معاف تو کیا جاتا ہے، باعزت طور پہ بری کرنے کا اصول تو دنیا کی عدالتوں میں ہے، لیکن مصطفیٰ کی عدالت وہ عدالت ہے جہاں مجرموں کو باعزت طور پہ بری بھی کیا جاتا ہے اور ساتھ ان کی جھولی بھی بھری جاتی ہے۔ اللہ حضور کے دربار کی برکات مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، سورہ المجادلہ کے پہلے رکوع کے حوالے سے کچھ مسائل بھی ہیں جن پر گفتگو کرنا ضروری ہے اور وہ آپ کے علم میں آنے چاہیے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ زہار کا کفارہ، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو محرم رشتے کے ساتھ کہہ دیا تیرا منہ میرے ماں کی طرح، یا کسی محرم رشتے کے ساتھ اپنی بیوی کو کہہ دیا، اس کے بعد جب تک کفارہ ادا نہیں کرے بیوی کے بدن سے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، چھو نہیں سکتا، اور دونوں ایک دوسرے سے کے بدن سے ہاتھ نہیں لگا سکتے، وطی نہیں کر سکتے، اور دوائی بھی حرام ہے۔ دوائی کہتے ہیں کہ ایسے پیار کے ساتھ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنا یا ایک دوسرے کے ساتھ ایسے پیار بھری بات کرنا کہ جس سے وہ ایک دوسرے سے شرعی تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف تیار ہو رہے ہوں، تو ایسے تمام امور جس کی خیال یا باتیں یا صحبت کی طرف وہ باتیں جاتی ہوں، وہ اس کو شریعت میں دواعی کہتے ہیں، کہ ایسی باتیں کہ جو ایسے جذبات کو ابھارتی ہوں، تو وہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے یہ روزے جو 2 مہینے کے رکھے گا، یعنی اب غلام تو آزاد کیا نہیں جا سکتا، اور اسی طریقے سے جو اب ایک ہی شے بچتی ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے۔ اور جس شخص کے اندر 60 روزے رکھنے کی طاقت ہے اس کا کفارہ 60 مسکینوں کا قبول نہیں ہوگا، اسے روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ مگر وہ روزے 5 دنوں کے جو روزے رکھنے منع ہے، عیدین کا روزہ منع ہے، یوم الشک کا روزہ منع ہے، یعنی جس دن اگلے دن روزہ ہونا ہے، 29 شعبان یا 30 شعبان کا جو روزہ ہے یہ بھی منع ہے۔ تو جن دونوں دنوں کے روزے منع ہے، وہ روزے بھی 5 دن بیچ میں نہ آتے ہوں، رمضان بھی بیچ میں نہ آتا ہو، ایسے موقعوں پہ 2 مہینے کے روزے رکھے گا لگاتار، اور کوئی دن جن کا روزہ ممنوع ہے وہ نہ آتے ہوں، اور نہ کسی عذر سے یا بغیر عذر کے بھی درمیان سے کوئی روزہ اگر چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ مسئلہ اہم ہے، یہ نہیں ہے کہ جی 15 روزے اب رکھ دیے، 15 اگلے مہینے رکھ دیے، 15 پھر رکھ دیے۔ دین اسلام کھیل نہیں ہے۔ کیوں کہا اپنی زبان سے اتنی بڑی بات؟ تمہیں اپنی بہن کی عزت کچھ بھی نہیں لگتی؟ تمہیں اپنی ماں کی عزت کچھ نہیں لگتی؟ تمہیں اپنی چاچی، اپنی پھوپھی، محرم رشتوں کی یہ عزت ہے کہ تم نے اپنی بیوی کے جسم کو ان کی طرح کہہ دیا؟ مسلمانوں، نہایت خوبصورت بات ہے اگر کسی شخص کے ذہن میں عقیدہ اچھا ہو، اپنے دل کی نیت اچھی ہو، دماغ کے اندر سوتے اچھے ہوں، تو ہر بات سے اسے فیض مل سکتا ہے۔ ذرا سا اتنی بات بتاؤ، صرف شوہر نے بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تو ماں کی طرح ہے، تو بہن کی طرح ہے، حقیقی بہن کی طرح، تو مجھ پر میرے پھوپھی کی طرح ہے، نانی کی طرح ہے، چاچی کی طرح ہے، دادی کی طرح ہے، کسی بھی محرم رشتے سے اس کو جوڑ دیا، بس کہا نا۔ مجھے بتاؤ ایسے کہنے سے بیوی ایسا ہوئی؟ بولیے ایسا ہوئی؟ وہ تو نہیں ہوئی۔ اور کیا طلاق ہوئی؟ طلاق بھی نہیں ہوئی، وہ اس طرح ہوئی بھی نہیں، لیکن گناہ اتنا شدید ہوا کہ عرش سے اس کے لیے وہ چیز نازل ہوئی جو آج اس زمانے میں ہے بھی نہیں ہے، کہ کہا کہ غلام آزاد کرو۔ پہلی بات یہ نہیں، آج کے دور میں، اس وقت تھا۔
تو غلام آزاد نہیں کر سکتے. قرآن مجید نے کہا پھر کیا کرو؟ پھر اس طرح کرو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو. 2 مہینے 1 سیکنڈ کے لیے اس نے بیوی کو اپنی بہن کی طرح کہا, اپنی ماں کی طرح کہا, تو 2 مہینے تک اب اس عورت کے نزدیک نہیں جا سکتا, ہاتھ نہیں لگا سکتا, چھو نہیں سکتا, مزاح نہیں کر سکتا, ایسی بات نہیں کر سکتا جس سے میاں بیوی کا پیار آپس میں بڑھتا ہو. نہیں, بس ایک دوسرے سے بچ کر رہنا. صرف 1 سیکنڈ کے لیے ایسا کہنا, 1 لمحے کے لیے ایسا کہنا, اسے 2 مہینے کے لیے جدا کر دیا. اور اس 2 مہینے کے اندر اپنے نفس پر اتنا زیادہ جبر کرے گا کہ اب وہ یہ بھی ساتھ احتیاطیں کرے گا کہ اس کے ساتھ ایسی کوئی بات بھی نہ ہو. اور روزے بھی اتنے مسلسل رکھے گا کہ اگر اس نے 58 روزے رکھ لیے ہیں, 59واں روزے میں کسی عذر کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا, کوئی خون نکل آیا تھا, ایسا منہ سے خون, منہ بھر کے قے ایسی ہو گئی تھی جس میں خون بھی آ گیا تھا, یا وہ قے کو واپس نکل بیٹھا تھا, یہ منہ میں باہر نکلنے کے بعد نکل بیٹھا تھا, کوئی چیز کھا بیٹھا تھا, کوئی ایسے وضو کرتے ہوئے پانی کی کلی جو ہے نا اپنے اندر چلی گئی, روزہ یاد تھا, اس عذر کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا, 58 روزے رکھے ہوئے سب ضائع ہو گئے. دوبارہ سے 60 روزے پھر رکھے. بیچ میں رمضان نہیں آنا چاہیے, بیچ میں عیدین کے دن نہیں آنے چاہیے. اب آپ اندازہ لگاؤ اتنا سخت حکم کس بنا پر؟ بیوی کو محرم رشتوں جیسا کیوں کہا؟ بیوی کو محرم رشتوں جیسا کیوں کہا؟ تو بیویوں کے مرید بننے والوں, زن مرید رہنے والوں, ذرا یہ بھی غور کرو کہ تمہارے رب کی نظر میں تمہاری ماں کی عزت کتنی ہے, تمہارے رب کی نظر میں تمہاری پھوپھی کی عزت کتنی ہے, تمہارے رب کی نظر میں تمہاری بہن کی عزت کتنی ہے. تو جو شوہر بیویوں ہی کے اوپر مر جاتے ہیں تو اس میں ایک ان کے لیے نصیحت بھی ہے. لیکن عشق والوں کو ایک اور نقطہ ملتا ہے, اگر آپ محبت کے ساتھ اس طرف متوجہ ہو جائیں گے تو یقین جانیے فیض کے ساتھ آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی. مسلمانوں یہ بتاؤ کہ اگر بیوی کو اس نے عورت ہی کی طرح تو کہا, ایک عورت ہی کی طرح کہا جو اس کے خاندان میں رہتی ہے, اچھا جس بہن کے ساتھ کہا شوہر ہو سکتا ہے اس سے بڑا ہو, شوہر اس سے بڑا ہو, اور اپنی چھوٹی بہن ہی کی طرح تو کہا, اور ہو سکتا ہے بڑی ہو, اپنی بڑی بہن ہی کی طرح تو کہا, ہو سکتا ہے ماں کی طرح کہا ہو, تو ماں تو بڑا درجہ ہے شوہر کے لیے, اس نے ایک بڑے درجے ہی کے لیے تو کہا. لیکن چونکہ جس کے ساتھ زندگی بھر کا تعلق ہے اس کو محرم رشتے کے ساتھ اس نے کہا, جس کے ساتھ ایسا نازک رشتہ تھا جو نکاح کے ذریعے یہ تعلق قائم ہوا تھا, اس کو اس نے اس رشتے سے تعلق دی جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ بے ادبی ہے, یہ گستاخی ہے, یہ توہین ہے. کس کے حق میں؟ بیوی کے حق میں نہیں, یہ توہین ہے ماں کے حق میں, یہ توہین ہے وہ محرم رشتے کے حق میں. تو اس توہین کی وجہ سے وہ بیوی اگر پیاری بھی لگتی ہے تو 2 مہینے نزدیک نہیں جا سکتا. وہ بیوی کتنی اچھی لگتی ہے, اس کے ساتھ اچھی پیاری پیار بھری باتیں نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اپنے ہی گھر میں رہنے والوں کو, ان کو اگر گھٹیا چھوٹے رشتے کے ساتھ گھٹیا نہیں, بیوی کا رشتہ گھٹیا نہیں ہوتا, لیکن ایک بات ہے چھوٹے رشتے کے ساتھ, یعنی اس رشتے کے ساتھ جس سے نکاح ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ نکاح نہ ہونے والے رشتے کو اگر کہہ دیا جائے اس جیسا ہے, اس جیسا کہہ دینا اتنی گستاخی ہے کہ 2 مہینے کے روزے فرض آ جاتے ہیں, غلام آزاد کرنا ضروری پڑ جاتا ہے, 60 مسکینوں کو کھانا دینا ضروری پڑ جاتا ہے. مجھے یہ بتاؤ ان لوگوں کو ڈر کیوں نہیں جاتا؟ ان لوگوں کے دل میں کبھی ایمان داخل ہوگا کہ جہاں گھر کے اندر ایک طرح کہہ دیا جائے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے, تو اس بدتمیز اور اس بے ادب انسان کو کس طرح سمجھاؤں کہ جو ساری کائنات سے افضل والا ہستی یعنی رسول اللہ کو اپنے جیسا بشر کہنے لگ جائے, تو یہ کتنی بڑی بری بات ہوگی. تو یہ اظہار کا مسئلہ اس لحاظ سے ایمان کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ لوگوں احتیاط کیا کرو. جن ہستیوں کا ادب اور احترام کرنا ہے انہیں ان سے چھوٹی ذات کی, ان سے چھوٹے مرتبے والوں کے ساتھ نہ ملایا کرو. تو اس سے یہ بھی پتہ چل جائے کہ بیوی تیرے گھر کی مالکن ضرور ہے, بیوی تیرے بچوں کی ماں ہے, بیوی کا بہت بڑا رتبہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن یاد رکھ جو تیرے محرم رشتے ہیں ان کا رشتہ تیری بیوی کے رشتے سے زیادہ افضل ہے. تیری بیوی سے تیری ماں کا رشتہ زیادہ افضل ہے, تیری بیوی سے تیری بہن کا رشتہ زیادہ افضل ہے, تیری بیوی سے تیرے پھوپھی کا رشتہ زیادہ افضل ہے. سو اس لیے وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کے اوپر ناجائز دباؤ ڈال کر انہیں خاندان کے رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیتی ہیں اور خاندان کے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرواتی ہیں, وہ ان کے بارے میں یہ تفسیر الطبری میں, قرطبی میں اور المنار میں اور
اسی طریقے سے ایک اور تفسیر ہے، تفسیر الدر المنصور میں حوالہ آتا ہے باقاعدہ کہ وہ عورتیں جو اس طرح کی سازشیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں کہ شوہروں کو اپنے رشتہ داروں سے، محرم رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیتی، ان کی تقریبات میں جانے نہیں دیتی، منہ بنا لیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں اور بار بار اس کے تانے دیتی ہیں، فلاں وقت ایسا کیا تھا، کیوں کیا تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا. تو وہ جو رشتے جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ توڑتی ہیں اور توڑ کے رکھ دیتی ہیں اور بتاتی ہیں دیکھو کہ میں نے جو ہے نا خاوند کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے. تو اس طرح کی جو عورتیں خدا کی نزدیک کبیرہ گناہگار ہیں. جب تک وہ توبہ نہیں کرے گی ان کے نامہ اعمال میں وہ کبیرہ گناہ لکھا جاتا رہے گا. کیوں؟ اللہ نے قرآن کے اندر رشتہ داری کا حکم دیا ہے جوڑنے کا، اور جو بیوی کی بنا پہ آ کے توڑے گا وہ بھی گناہگار ہوگا اور بیوی توڑوانے والی اس سے زیادہ گناہگار ہوگی. چھوٹی چھوٹی باتیں سارے معاشروں میں ہو جاتی ہیں، لیکن بیوی کو نہیں چاہیے کہ وہ شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا رویہ خراب کرے اور اپنے رویے کے اندر جو ہے نا اس طرح کا معاملہ کرے کہ ان سے لین دین، سلام دعا، عید، جمعرات، شب، وہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، جو رواج ہوتے ہیں اپنے قوم میں ملنے ملانے کے، اور انہی سے یہ اپنے شوہر کو دور کر دے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اہم مسئلہ تھا. میں نے سوچا اگلے رکوع کی تلاوت کر کے اس کی طرف بات کروں گا، لیکن یہ ایک بہت بڑی آئلی اور ہمارے گھروں کے اندر اس طرح کی پائی جانے والی ایک خرابی تھی. میں نے سوچا کہ پوری دنیا کے مسلمان سنیں گے تو اس لیے یہ بھی ایک مسئلہ، نہ جانے کتنی ہماری اسلامی بہنیں ہوں گی جو ہو سکتا ہے بیویاں ہوں اور وہ اپنے شوہروں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ کرتی ہوں شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے ان بیچاریوں کی اصلاح بھی ہو جائے. تو وہ اصلاح ہو جائے گی تو ان کو ثواب ہوگا اور انشاءاللہ مجھ مسکین کی بھی قبر میں اجالا ہو جائے گا. تو میں نے اس لیے یہ جذبات اور محبت کا اظہار کیا جو قرآن مجید سے فیض ملتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکات سے ہم سب کے گھروں سے ہر قسم کی نا اتفاقیاں دور فرمائے، اور شریعت نے جن آداب کا حکم دیا خیال رکھنے کا انہی آداب کے مطابق رہنے کی توفیق عطا فرمائے. طلاق سے بھی اور زہار سے بھی ہمارے سارے مسلمان جوڑوں کو محفوظ رکھے. سورہ المجادلہ رکوع نمبر 1 کے حوالے سے تفسیر شریف ہو رہی تھی. اس میں ایک دو مسائل ضروری رہ رہے ہیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. ایک تو یہ بات کہ ہم نے اس کفارے کا ذکر کیا جو 60 روزے رکھنے کے حوالے سے ہے، اور اگر 60 روزے نہ رکھ سکتا ہو تو اس کی کیا صورت ہے. تو صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے رکھنے کی قوت ہی اس کو نہ ہو، یا بوڑھا ہو اور بڑھاپے یا کسی مرض کی وجہ سے وہ روزے تو رکھ سکتا ہو مگر متواتر اور متصل روزے نہ رکھ سکتا ہو، تو اس صورت میں وہ کفارہ ادا کرے گا 60 مسکینوں کو کھانے کا. تو 60 مسکینوں کو کھانا دینا یہ اس طرح ہے کہ ہر مسکین کو نصف سا گیہوں یا 1 سا کھجور یا جو دے، اور اگر مسکینوں کو اس کی قیمت دی یا صبح و شام دونوں وقت انہیں پیٹ بھر کر کھلا دیا تو تب بھی یہ جائز ہے. جو روزے رکھنے والا کفارہ تھا اس کے اندر تو میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاعبت نہیں کر سکتے، صحبت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ قربت نہیں کر سکتے، اور قربت ہو گئی تو کفارہ پھر نئے سرے سے دینا ہوگا، روزے نئے سرے سے رکھنے ہوں گے. لیکن یہ جو کفارہ ہے کہ اس کفارہ میں یہ شرط نہیں، کھانا کھلانے والا جو کفارہ ہے اس میں یہ شرط نہیں. تو یہ شرط نہ ہونے پر بھی آپ کو ایک ایمان افروز نقطہ مل رہا ہے کہ کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے اس شرط کو بھی ہٹا دیا اور یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے قبل، یعنی کہ کھانا کھلانے کے درمیان اگر مطلب غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تھا تو اس کھانے کے درمیان مثلا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اب کھانا کھا رہے ہیں مسکین، اس درمیان اگر میاں بیوی نے قربت کر لی تو اب ان کو نیا کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. جبکہ اس روزے رکھنے کے درمیان اگر قربت کر لی تو پھر نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے. جبکہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت اتنی ہے کہ اس کے کفارہ ادا کرنے کے درمیان بھی اگر قربت کر لی تو یہ فضیلت والا اتنا عمل ہے کہ پھر کفارہ لازم نہیں ہوگا. سبحان اللہ.
نیا کفارہ لازم نہیں ہوگا. جیسے وہاں نئے روزے رکھیں، مطلب 58 دن اگر 59 دن اگر کسی نے روزے رکھے اور اس کے بعد اس سے صحبت ہو گئی تو اب وہ روزے اس کے اوپر سے جو رکھے تھے وہ قبول نہ ہوئے، اب وہ اس کو نئے سرے سے وہ 60 روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے. اور یہاں یہ ہے کہ کھانا کھلانا غریبوں اور مسکینوں کو وہ اتنا اہم عمل ہے اللہ پاک کی نظر میں کہ اگر اس درمیان اس سے ان دونوں سے صحبت ہو گئی تو اس صورت میں ان کے اوپر نیا کفارہ لازم نہیں ہوگا. ہم یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے اور میرے رشتہ داروں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی تو درمیان میں وقفہ نماز کا آیا. نماز کے وقفے کے درمیان ہمارے الحاج شوکت سعیدی صاحب نے ایک طرف مجھے توجہ دلائی کہ جو محرم رشتوں کا ذکر کیا گیا اس کے اندر چاچی کا بھی آپ نے نام لیا ہے، تو چاچی محرم نہیں اور چاچی سے شادی ہو سکتی ہے. بعض اوقات انسان کی ہوتا ہے، اور میری طبیعت اس طرح کہ میں تحقیق کی کوئی بات ہو تو مجھے بڑا فخر بھی تھا، خوشی ہوتی ہے کوئی بھی تحقیق کا اگر کوئی مسئلہ بیان کرے. تو میں نے میرے بالکل اس وقت ذہن میں اس مسئلے کی نوعیت موجود نہ تھی، تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بات آپ دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ایسی شادی ہوئی، اور میں اس کے اب میں مزید تفصیلات کا ٹائم نہیں تھا کیونکہ جماعت کا وقت تھا. تو انہوں نے کہا ہاں جی. تو میں پھر اس کے بعد اپنی تحقیق کی، میں نے فوراً طور پر نماز کے بعد میں اسی مسئلے کی تحقیق میں لگ گیا. تو الحمدللہ یہ بات سامنے آئی کہ جو چاچی ہے وہ اس صورت میں محرم نہیں ہے جبکہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا رشتہ مانع نہ ہو. یہ اس صورت میں چاچی جو ہے وہ محرم نہیں ہوتی. مثلا 2 بھائی ہیں سگے اور ان کی شادی 2 سگی بہنوں سے ہوئی، تو اب ایک جو ہے وہ چاچی ہوئی، ایک چاچی ہوئی نا. اس کے لیے مطلب 2 بھائی ہیں، باپ ایک کے ساتھ باپ کی شادی ہوئی اور اسی بہن کے ساتھ باپ کے بڑے بھائی کی شادی ہو گئی یا باپ کے چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی، تو اس صورت میں وہ خالہ بھی لگی اور چاچی بھی لگی. تو جب خالہ لگ گئی تو خالہ ہونے کی صورت میں وہ محرم ہو گئی، لہذا اس صورت میں پھر وہ محرم ہوگی. اور ایسا کوئی رشتہ اگر نہ ہو، یعنی چاچی کسی غیر خاندان سے آئی ہے تو اس صورت میں وہ محرم نہیں ہے اور اس صورت میں اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے. تو حاجی صاحب کی بات درست بھی نکلی، اور لیکن اس حاجی صاحب نے جس طرح بات کی اس طرح مجھے حیران کر کے رکھ دیا. لیکن وہ پھر میں نے جب تحقیق کی تو یہ پتا چلا کہ اس کے اندر یہ کنڈیشن ہے کہ وہ کوئی اور دوسرا رشتہ مانے نہ ہو، کوئی اور محرم رشتہ اس کا پہلے سے نہ ہو، جیسے وہ خالہ لگتی ہو. اسی طرح جیسے چاچی کا مسئلہ ہے اسی طرح ممانی کا بھی مسئلہ ہے. تو بہرحال مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی کوئی دین اسلام کے مسائل پر، فقہی مسئلے پر لوگ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں اور بات کو غور سے سنتے ہیں، تو اس سے دل سے دعا نکلتی ہے. اور ہمارے تو یہ بڑے ہیں اور ہماری خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین اسلام کے ان مسائل کو ذوق و شوق کے ساتھ سننے کی اور اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، زہار کے حوالے سے یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ دیگر محرم رشتے جتنے بھی ہوتے ہیں ان محرم رشتوں کا معاملہ کم ہے، لیکن سب سے زیادہ زہار کے مسئلے میں جو سختی ہے وہ ماں کے حوالے سے ہے کہ ماں کے ساتھ مشابہت دینا کسی بھی لحاظ سے بیوی کو جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیہ سے ہم سب کو دین کی حدوں میں رہ کر دین پر عمل کرنے کی خوش اسلوبی کے ساتھ، دل کے سچے یقین کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.